یہ آج مذاکرات کی پہلی نشست تھی، لیکن ملک صاحب اس میں آپ کے اتنے ممبرز شریک ہی نہیں ہو سکے. سلمان اکرم راجہ نہیں آ سکے، علی مین گنڈا پور صاحب نہیں آ سکے، جو نہیں آ سکا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ وہ تو تداعیہ تھا اسٹیٹ پہ، تو میرا خیال میں ٹی او آر سی تو وہ طے ہو گئے اور اگلی ڈیٹ بھی غالباً 2 تاریخ ہوئی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بٹ صاحب جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا جی، این آر او کی بات کسی نے نہیں کی اور نہ ہی این آر او کی بات ہم نے کرنی ہے. اگر این آر او بات عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف نے کرنی ہوتی تو اتنا عرصہ جیل میں نہ رہتے. این آر او تو دوسرے دن مل جاتا ہے. دیکھیے این آر او کہ کہیں بھی بندہ چلا جاتا ہے، یہ ہمارے سابقہ حکمران جتنے بھی ہیں وہ این آر او لے چکے ہیں اور ان کے لیے بڑا آسان حل ہوتا تھا. جیل میں سے لوگ نکل کے چلے گئے ہیں. اس وقت کی گورنمنٹ نے بھی ان کو جیل سے باہر بھیجا تھا. کنوکٹڈ تھے اس وقت میاں نواز شریف جب این آر او لے کے وہ سعودی عرب تھے. تو این آر او کی بات نہیں ہے، بات ہے اصول کی کہ 8 فروری کے بعد 9 مئی کو جو واقعہ ہوا ہے اس کی ملٹری کورٹس میں سزائیں ہوئی ہیں، ہو گئی سزائیں. پیرالل انہی کیسوں میں ابھی تک فرد جرم بھی عائد نہیں ہوا. دیکھیں آئی ٹی سی کے کورٹس میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا تاثر لے کے جا رہے ہیں. ہم جو کہتے تھے پہلے دن کہ یہ گورنمنٹ جس طرح آ گئی، اس گورنمنٹ کو لایا گیا، ڈیفینیٹلی 3 ٹولز ہیں جی. ادھر جو ایک سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا مین رول ہوتا ہے. ہر الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے. اگر یہ کہیں نا جی کہ کوئی ہم کہتے ہیں بااختیار مذاکرات جو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آنا چاہیے، تو ہم اب بھی اپنی بات پہ قائم ہیں، کیونکہ اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار باقی جتنے بھی الیکشن تھے ان میں سب سے زیادہ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بیوی بیٹھی ہیں شیلا بیوی، تو ان کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت انہوں نے بھی کی ہے. ان پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کا بھولنے والا واقعہ ہے، قتل نہیں، جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی. ان کی آپ نے میاں صاحبان جو مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے تو اس وقت 17 سیٹیں ملی تھی. تو ان چیزوں سے جماعتیں ختم نہیں ہو جاتی. اور یہ جو سمجھ ہے نا جی کہ یہ این آر او ہم مانگ کے تو کوئی بھاگنے کی کوشش کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں واقعات پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ہمارے کیسز میرٹ پہ ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کو ہمارے لیے صبح نہیں کھل جانا کہ ہم کے ساتھ مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ ان کیسز کا فیصلہ میرٹ پہ ہو. دیکھیں توشخانہ 1 2 والقادر ٹرسٹ 9 مئی کا دیکھ لیں. 9 مئی میں خان صاحب تو اس وقت تھے سمجھے جیل میں تھے، وہ تو ابڈکٹ تھے، ان کو تو پتہ، ان کے پاس تو فون بھی نہیں تھا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں اب مذاکرات کیونکہ ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے کمیٹیز بن چکی ہیں. آج ایک ابتدائیہ ایک انیشیل سٹیج پہ ان کی بات چیت ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو وزراء صاحبان بیان دے رہے ہیں ان کو اپنے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں یہی تارڑ صاحب ہیں اور طلال صاحب ہیں. انہوں نے تارڑ صاحب نے کہا کہ 24 نومبر کو کہ ایک دن میں ایک چھانٹر لگے گا سب بھاگ جائیں گے. تو ڈی چوک کو انہوں نے چھانٹر لگا دیا نہتے عوام پہ، گولیوں کا چھانٹر لگا، بھاگ گئے. گولیوں کے آگے کون کھڑا ہو سکتا؟ کبھی پرامن جلوسوں پہ بھی گولیاں چلی ڈائریکٹ، اور وہ بھی سو کالڈ جو یہ خود الیکٹڈ گورنمنٹ واٹس ایپ بیٹھے ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں. تو کیا الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں گولیاں چلائی جاتی ہیں لوگوں پہ؟ چاہے ان کے پاس جو کچھ بھی ہو ٹرائل ہوتے ہیں. اس طرح تو مارشل لا بھی نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو غیر ذمہ دارانہ جتنے یہ بیانات دے رہے ہیں ان کے وزراء، فی الحال اجتناب کرنا چاہیے. اگر ان کو گارنٹی ادھر سے ہوتی ہے تو یہ مذاکرات چلیں گے. ہم تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لانے والے ہیں انہوں نے ہی ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.